وقال الذين لا يرجون لقاء أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. یہ واقعات کا یقین نہیں رکھتے، مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو اس بات کا اس میں شک ہے یا بالکل انکار ہے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے، اسی لیے جب اٹھیں گے نہیں تو اللہ سے ملاقات کا بھی ان کو یقین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے گئے؟ اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے، بتاتے ہمیں کہ ہم یہ نبی بھیج رہے ہیں، نبی آئے ہیں اور یہ نبی ہیں اور یہ ان کا پورا پروٹوکول ہونا چاہیے تھا، کہ یہ ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے، ہم خود دیکھ لیں. تو فرمایا اس کا جواب یہ دے دیا کہ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے اور بڑی سرکشی پر تل گئے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، کہ ہمیں سب بتایا جائے، ہم سب یہ دیکھیں، ہمارے لیے سب چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو یہ اپنے آپ کو بہت ہی وہ بڑا سمجھنے لگے ہیں اور اس کی وجہ سے سرکشی پر آ گئے ہیں. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ، جس دن وہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن مجرموں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی اور کہیں گے ہم سے دور رہیں، کہ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں فرشتے کیوں نہیں آتے. اب جہاں فرشتے ہی ہوں گے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کر رہے ہوں گے تو پھر ان سے کہیں گے کہ دور ہی دور رہو، ہمارے قریب مت رہو. اور انہیں دنیا میں جو عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. تو انہوں نے جو بھی کام کیا ہے اس دنیا میں جو وہ کسی کام کا نہیں تھا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کسی طور پہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے فرمائیں کہ ہباء منثورا، کہ اڑتا ہوا غبار جو فضا میں ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو اڑا دیں گے، وہ کام کچھ نہیں آئے گا. چاہے کتنے ہی نیک کام ہوں، کتنے انہیں ہاسپٹل بنائے ہوں، اسکول بنائے ہوں، کالج بنائے ہوں، یونیورسٹیاں بنائی ہوں، لوگوں کے فائدے کیے ہوں، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ساتھ میں. ایمان ہے تو یہ عمل صالح کام آتا ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل صالح کام نہیں آتا ہے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والوں کا ٹھکانہ اور ان کے آرام کرنے کی جگہ بہت اچھی ہوگی، بہترین انتظامات ہوں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل نمودار ہوگا اور گروہ در گروہ فرشتے اتارے جائیں گے. اس دن حقیقی بادشاہت صرف رحمان کی ہوگی اور کافروں کے لیے وہ بہت ہی سخت دن ہوگا. تو یہ قیامت کا منظر بتا دیا گیا ہے کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے غائب ہو جائیں گے، پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، سب چیزیں جو ہیں بدل اور فرشتے اتر کر تمام مخلوقات کو میدان حشر میں گھیر لیں گے. بادشاہی رہ جائے گی اور کسی کی بادشاہی، کسی کی حکومت. الملک یومئذ الحق للرحمن، تو حقیقی بادشاہ صرف رحمان کی ہوگی. یہ بتانے کے لیے کہ وہ وہاں پہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، وہ رحمان ہے، رحم کرے گا اپنے بندوں پر، ان کے لیے وہ رحیم ہے، رحمان ہے. تو لہذا پھر اس کی رحمت بھی وہاں پہ بے پایا ہوگی، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہی دوستی جو ہے یہ انسان کو کیسے تباہ کر دیتی ہے. تو غلط قسم کی دوستیاں، یاری انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا کر کہیں سے کہیں لے جاتی. قیامت کے دن وہ وہاں پر اس بات کی تمنا کرے گا کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرا دوست نہ ہوتا، ورنہ آج میں. تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم میں کس میں رچ بس گیا ہے کہ قرآن صرف ایک تبرک کے لیے ہے، عمل کے لیے نہیں ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے. پڑھنا ہے تو صرف میت کو بخشوانے کے لیے تو پڑھا جا سکتا ہے، ویسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہی اسی لیے پھر رسول اللہ جو ہے ہماری شکایت اللہ کے حضور کر دیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ماضی میں ہر نبی کا مجرموں میں سے ایک دشمن بنا دیا تھا. اور آپ کا رب بحیثیت ہادی و مددگار کافی ہے، تو ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مجرم ہوتا تھا جو اس کے ساتھ پھر وہ اپنے پورے شیاطین کے ساتھ کوشش کرتا تھا ان کو تباہ و برباد کرنے کی. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام
اور ہارون کے بھائی ان کے مددگار تھے، لیکن فرعون، حامان اور یہ تمام لوگ ان کے دشمن بنا دیے گئے تھے کہ کس طرح وہ ان کا انکار کرتے رہے تھے۔ اور اسی طرح دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی میں یہ کفار مکہ، اس میں ابو جہل، ابو لہب، ولید ابن مغیرہ اور جتنے بھی اس قسم کے شیاطین تھے وہ دشمن بنا دیے گئے تھے۔ دشمن پھر اپنا کام کرتا ہے اور نبی پھر اپنی دعوت اسی طرح دیتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور اہل کفر کہتے ہیں کہ اس پر پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ اس طرح بتدریج اس لیے اتارا گیا ہے، تو اس کے دو مقصد بیان کر دیے گئے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تقویت پہنچائیں، آپ کا تعلق قائم رہے اللہ سے، اللہ کے وحی سے مسلسل آپ کے پاس جو وحی آتی ہے تو آپ کو تقویت حاصل ہوتی ہے، مضبوطی حاصل ہوتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم اسے آپ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنائیں، تو یہ ہے کہ آپ کو سنانے میں بھی آسانی ہو، جبکہ آپ جتنا ہوگا اتنا سنائیں گے، زیادہ ہو تو سنانا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کا وہ یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اسی لیے آپ کو پھر تھوڑا تھوڑا یہ سنانے کی میں آسانی ہو جائے گی۔ اور جب کفار جب بھی آپ کے سامنے قرآن پر کوئی نیا اعتراض لاتے ہیں تو ہم آپ کو اس کا صحیح جواب بھیج دیتے ہیں اور بات کو خوب اچھی طرح واضح کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے، طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جو بھی اعتراض کرتے ہیں، جو بھی وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے فوراً اس کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، اور وہ لوگ سب گشتہ راہ ہیں، گمراہ ہیں، کبھی بھی صحیح راستہ انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 35 سے 44 تک مشرکین مکہ کو انبیاء کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کہ ذرا وہ سوچیں، غور فکر کریں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو تورات دی، ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا۔ انہوں نے خود اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے لیے مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ بات کرنا، زبان میں لکنت تھی تو وہ بولنے میں مشکل محسوس کرتے تھے، تو اسی لیے پھر میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دے، ہارون کو، افصح منی لسانا، جن کی زبان بھی بہت فصیح و بلیغ ہے، بات کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کے ساتھ وزیر بنا دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پھر ان سے کہا کہ آپ دونوں اس قوم کے پاس جائیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، پھر ہم نے انہیں یکسر ہلاک کر دیا۔ نہیں مانا ان لوگوں نے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہوئی۔ اور فرمایا نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ڈبو دیا، لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے ہمارا معاملہ کہ نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے ایک ہی کو جھٹلایا تھا، لیکن ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، اسی لیے یہ فرمایا کہ انہوں نے تمام رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو ان کو بھی ڈبو دیا، تو ہر ایک کا جو انجام ہے وہ دکھا دیا، دیکھ لو یہ انجام ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ کی بات نہیں مانتے، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد، سمود اور کنویں والوں کو اور ان وقتوں کے درمیان پائی جانے والی بہت سی دوسری قوموں کو ہلاک کر دیا، سب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے سامنے دوسروں کی مثالیں پیش کی تاکہ عبرت حاصل کریں، ہم نے ہر ایک کو ہلاک و برباد کیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور اہل قریش کا گزر اس بستی سے ہو چکا ہے جس پر پتھروں کی بدترین بارش کر دی گئی تھی، کیا وہ لوگ اسے دیکھتے نہیں بلکہ وہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین ہی نہیں رکھتے؟ تو یہ ہیں قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے وہ پتھروں کی بارش کی تھی، جب ان کو پلٹ کے زمین پہ پٹخ دیا گیا تھا تو فرمایا کہ اب دیکھ لیں، اس کی نشانی آج تک موجود ہے، دیکھ لیں اس کو، لیکن یہ تو بعض بادل موت پہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے، مانتے ہی نہیں اس کو۔ اور کفار مکہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی حقارت کی نگاہ سے، اور آپ کو ایک دم نیچا سمجھنے کے لیے، اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ آدمی جسے اللہ نے رسول بھیجا ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کر کے جو ایک تو تمسخرانہ انداز اور دوسری حقارت۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دیتا،
اگر ہم ان کے بارے میں ثابت قدم نہ رہے ہوتے اور جب وہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سب سے زیادہ گمراہ ہے، تو یہ اس وقت پتہ چلے گا، ورنہ اس سے پہلے تو یہی کہتے رہے کہ اس شخص نے ہمیں تباہ کر دیا، اس شخص نے ہمیں دور کر دیا، اس شخص نے ہمیں گمراہ کر دیا، اس وقت پتہ چلے گا کہ گمراہ کون ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھ لیے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا کام کہ یہ لوگ جو اس میں لگے ہوئے ہیں اپنی خواہشات نفس میں۔ تو یہاں پہ پھر اگلی آیت نمبر 45 سے 54 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفاقی اور انفسی دلائل سے دعوت و تبلیغ پر جہاد اکبر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ یہ دلائل لیجئے اور پھر ان کے خلاف جہاد کیجئے اور کافروں کے آگے مت جھکیے گا۔ دلائل اور آفاق خاص طور پہ توحید اور آخرت کے بارے میں وہ اس پیراگراف میں بتا دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمائیں کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس سائے کی پہچان بنا دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ سائے جو اپنے سورج کے ساتھ ساتھ جو ہے حرکت کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اگر چاہتا تو سایہ ساکت ہو جاتا، ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پہ رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحت کے مطابق اسے سمیٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلی دلیل دی سائے کے حوالے سے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا، پھر ہم اسے اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں، اور اسی نے تمہاری لیے رات کو لباس اور نیند کو راحت کا سبب بنایا ہے۔ تو یہ دوسری دلیل رات اور دن کی، اور دن کو جی اٹھنے اور چلنے پھرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ بھی دیکھ لو کہ رات میں تمہیں آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور اسی طرح دن میں تو اپنے کام کاج کرتے ہو، اپنی روزی کماتے ہو۔ فرمایا کہ اور وہی ہوا کو باران رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک کرنے والا پانی بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی چوتھی دلیل۔ تیسری دلیل ہوا ہے، جس کے ذریعے سے بادلوں میں پانی بھر دیتا ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اور پھر بارش کا پانی، یہ چوتھی دلیل آ گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تاکہ اس کے ذریعے مردہ بستی کو زندہ کر دیں اور اسے اپنی مخلوقات میں بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلائیں۔ ہم نے اپنی آیتوں کو ان کے لیے مختلف انداز میں بیان کیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری ہی کی راہ اختیار کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ بارش، پانی، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو دلائل دیے گئے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہیں۔ یہ وہ دلائل ہیں جو کہ آفاق میں نظر آتے ہیں، پوری طرح ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے لیے الگ الگ ڈرانے والا بھیج دیتے۔ بس آپ کافروں کی بات مت مانیے اور قرآن کے ذریعے سے ان سے خوب جہاد کرتے رہیے۔ تو یہ ہے وہ جہاد کبیر کہ قرآن کو سنائیے، ان کو بتائیے، سمجھائیے ان کو، تو اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو سمجھ لیں گے، ورنہ پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور نعمت بیان کر دی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور اس نے دو دریاؤں کو ملا دیا ہے، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا پانی اور یہ کھارا تلخ پانی، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی یہ دلیل ہے اللہ کی قدرت کی کہ ایک طرف ایک میٹھا پانی ہے اور دوسری طرف ایک انتہائی کھارا اور تلخ پانی ہے، لیکن دونوں آپس میں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں لیکن ملتے نہیں، اس لیے کہ دونوں کا درجہ حرارت بھی مختلف ہے، ذائقہ بھی مختلف ہے، رنگ بھی مختلف ہے، تو وہ الگ الگ ہی بہتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اسی نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا۔ اور آپ کا رب ہر بات پر قادر ہے کہ یہ دیکھو انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پانی سے ہی، اور پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، سسرال ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اور اس کی نسب بڑھتا چلا جاتا ہے۔
آیت نمبر 55 سے لے کر 62 تک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل، حمد اور تسبیح، سجود، ان کے ساتھ شرک کی تردید اور توحید کے اس بات کا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ یہ کام بھی کرتے رہیے، اللہ کی توحید کا، اس کی تسبیح و تمجید کا، سجدوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دعوت توحید بھی دیتے رہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور حال یہ ہے کہ کفار اللہ کے سوا ان معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کافر ہر دم اپنے رب کی مخالفت پر آمادہ ہوتا ہے، ہر وقت اس کا خیال یہی ہوتا ہے کہ کس طرح میں مخالفت کروں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یہ ہے کام آپ کا۔ بس آپ کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا ہوں، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے تو یہ اس کا معاملہ ہے، میرا کام تمہیں صرف دعوت دینا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ ہمیشہ زندہ رہنے پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اس کی پاکی حمد و ثنا بیان کرتے رہیے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کر دی گئی کہ کے درمیان پائی جانے والی تمام اشیاء کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ آپ ان کی تفصیلات اس اللہ سے پوچھئے جو ہر بات کی خبر رکھتا ہے، اس کو ہر چیز کا خبر ہے، جانتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہوتا ہے، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا سجدے کا تم ہمیں حکم دیتے ہو، اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں۔ تو یہاں یہ سجدہ تلاوت۔ اور یہ وجہ کیا ہوئی کہ کیوں نہیں مانتے، رحمان کو سجدہ کرنے کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ صرف جانتے تھے رحمان الیمامہ کو، اور وہ تھا مسیلمۃ الکذاب، اس نے اپنا لقب رکھا تھا رحمان۔ کیا وجہ تھی؟ کیا بننا چاہتا تھا وہ؟ تو اس کو جانتے تھے کہ وہ ہے رحمان الیمامہ، تو اسی لیے کہا کہ ہم رحمان کو سجدہ کریں، ہم نہیں کرتے، صاف انکار کر دیا۔ تو یہ اصل وجہ یہ تھی۔ اب ان کو یہ بتانا سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ تو اللہ کا نام ہے، اور قرآن نے بار بار بتایا اس کو، لیکن بس ایک ضد جب ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی موقع مخالفت کے لیے دیکھا جاتا ہے، جو ان لوگوں نے کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں تعارف کرا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے۔ بے شمار خیر و برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک روشن ماہتاب چاند بنایا ہے، اور اسی نے رات اور دن کو ایک کے بعد دیگرے آنے والا بنایا ہے۔ اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، اس کے لیے ہے جو سمجھ جائے گا اس بات کو، لیکن جو سمجھنا ہی نہ چاہے اس کے لیے تو مشکل ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، الٹا وہ مخالفت کرے گا۔ فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون وتبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تو اس آیت میں، اس صورت میں تبارک کا لفظ کئی دفعہ آیا ہے، وہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بابرکت ہونے کی یہ دلیل بھی ہے، اور اس کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے۔ تو بے شمار خیر و برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ آفتاب رکھا، اور پھر ماہتاب اسی نے رات اور دن کو ایک کے بعد دیگرے آنے والا بنایا ہے، اور اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں بنا دی ہیں تاکہ وہ مان جائے۔ اور یہاں سے پھر چھٹے پیراگراف میں 63 سے لے کر 77 تک تو بد کردار مشرکین کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے کردار پر غور کریں کہ ان کا کردار کیا ہے، اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے کردار کو دیکھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص صحابہ کرام کے کردار پر غور کریں کہ ایمان کہ اگر اپنے اندر جنت کے مستحق بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو عباد الرحمن کی صفات کو اپنائیں، ان کو اپنائیں اور اپنے اندر پیدا کریں، تو پھر وہ جنت کے مستحق بنیں گے، ورنہ نہیں بنیں گے۔ تو فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور رحمان کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب نادان لوگ ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دیں، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے جان کو لگ جانے والا ہے، یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور جائے قیام ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہیں، اور اپنی گزر اوقات دونوں کے درمیان کرتے ہیں، اعتدال۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا اسے ناحق قتل نہیں کرتے، نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا، قیامت کے دن اس کو عذاب دوہرا کر دیا جائے گا، وہ اسی میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار بن کر رہے گا۔ اسی لیے یہ گناہوں کی، یہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب کے لیے سزا بھی بیان کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر توبہ کر لیں تو ثواب بھی ڈبل ہو جائے گا۔ مگر جو شخص توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ ہے اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد مہربان ہے، اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو اللہ کی طرف پورے طور پر لوٹ آتا ہے۔ مزید ان کی صفات یہ بیان کی گئیں، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور جب کسی ناپسندیدہ چیز سے ان کا سابقہ پڑتا ہے تو شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اچھے لوگوں کی طرح اس سے الجھتے نہیں ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو بہروں اور اندھوں کی سی حرکتیں نہیں کرتے، اور جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اس طرح دیکھیے اس آیت کریمہ میں رحمان کے نیک بندوں کی 9 صفات بیان کر دی، یہ ہیں عباد الرحمن۔ تو یہ 9 صفات ان کی بیان کی گئیں۔ پہلی صفت کہ وہ متکبر نہیں ہوتے، چلتے ہیں تو سکون و وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اکڑ نہیں ان کے اندر، کوئی غرور تکبر نہیں، اکڑ نہیں، بلکہ انتہائی تواضع کے ساتھ۔ دوسری صفت کہ راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے رب کے حضور گریہ زاری کرتے ہیں۔ تیسری صفت کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے کے باوجود جہنم کے عذاب سے شدید خوف رکھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن یہی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ چوتھی صفت مال خرچ کرنے میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی ہے نہ ہی بخل ہے۔ پانچویں صفت کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے، صرف اللہ کو، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، کبھی کسی کے ساتھ ہاتھ بڑھانا مارنا یہ بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ساتویں صفت کہ وہ ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہو اور باطل کی تائید کی جاتی ہو، نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو ہر قسم کی اس قسم کی برائیوں سے، اس قسم کی محفلوں سے بہت دور رہتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے مراد موسیقی ہے، گانا بجانا ہے، اس قسم کی محفلیں، ان سے وہ بچ کے رہتے ہیں۔ اور آٹھویں صفت یہ ہے کہ جب کوئی شخص قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر انہیں نصیحت کرتا ہے تو بہرے اور اندھے نہیں ہو جاتے، تاکہ نہ نصیحت سنیں نہ آیتوں کا اثر ہو ان کے اوپر، بلکہ بہت ہی غور سے سنتے ہیں اور ان کے اثرات پھر اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں اس کا وہ۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو بالکل اندھے بہرے نہیں ہیں۔ ان کی نویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی یہ ہے کہ انہیں توفیق دے کہ تیری بندگی پر چلیں، تیرے دین پر چلیں، تو پھر ان سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، سکون ملے گا ماں باپ کو کہ ان کے اولاد کتنی نیک ہے۔ اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بھلائی کے کاموں میں لوگوں کا پیشرو اور سردار بنا دے۔ تو کوئی انہوں نے حکومت نہیں مانگی، بلکہ یہ مانگا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں، انہی کی امامت کرائیں ہم، اور انہی کا ہی ہم قیادت کریں۔
وجعلنا للمتقین اماما، اور اس کے بعد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہی لوگوں کو ان کے صبر و استقامت کی بدولت جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اس میں دعائے خیر و سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، فرشتے آئیں گے ان کا استقبال کرنے کے لیے، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی اچھا ٹھکانہ اور جائے قیام ہوگی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے میرے نبی آپ کفار قریش سے کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے تو وہ تمہاری پرواہ بھی نہیں کرے گا، اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں کرے، بس جب کہ تم نے رسول اور قرآن کی تکذیب کر دی ہے تو اس کی سزا تمہیں ضرور بھگتنی پڑے گی، اب تمہیں اس کا سزا ملے گی، انجام بہت برا ہوگا۔ اب آئیے سورۃ الشعراء کی طرف۔ تو سورۃ الشعراء جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 227 آیات ہیں، اور مرکزی مضمون اس صورت کا یہ ہے کہ تمام انبیاء نے رب العالمین کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور اسی طرح یہ ہے کہ جتنے بھی اس قسم کے زمینی اور تاریخی دلائل ہیں ان کی روشنی میں اللہ کی عزیزیت اور رحیمیت تسلیم کر کے قرآن پر ایمان لیا۔ تو بار بار یہی آیت آتی ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم، تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی عزیزیت ہے، رحیمیت ہے، اس کی بنا پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم، یہ سورت اس قرآن کی آیات ہیں جو ہر بات کو بیان کرتا ہے اور کھول کر بیان کرتا ہے۔ شاید آپ اپنی جان ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ کفار ایمان نہیں لاتے ہیں، تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس بات پہ غم تھا، دکھ تھا کہ یہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، جلیں گے، اس کے اوپر آپ افسوس کرتے تھے، دکھ کرتے تھے، اپنے اوپر اپنا غم ظاہر کرتے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اسی بات میں؟ تو نہیں، آپ اپنا کام کیجیے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کے سامنے آسمان سے نشانی اتار دیں، بس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں ہٹ دھرم، ڈھیٹ، تکبر، نہیں مانیں گے۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نئی چیز نصیحت آتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ بس آپ جب کہ انہوں نے جھٹلا دیا تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ تو یہ 6 آیات میں دلائل ربوبیت اور قرآن کا تعارف کیا گیا۔ جو پہلا پیراگراف تھا اس کے 10 پیراگراف ہم سمجھیں گے۔ 7 اور 9 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات عزیز اور رحیم کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اولم یروا الی الارض کما انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا وہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کتنے سارے عمدہ پودے اگائے ہیں؟ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی زبردست بے حد مہربان ہے۔ تو یہ جو کہہ لیجئے کہ ایک آیت ہے جو بار بار آئے گی اس صورت میں، بار بار ہر رکوع میں لازمی آئے گی کہ یہ ہے عزیز الرحیم کی عزیزیت اور رحیمیت، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو یہی اس کے عزیز اور رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہر چیز پیدا کی ہے، اسی میں نشانی ہے اس کی۔ اور پھر یہاں سے پھر آیت نمبر 10 سے لے کر 68 تک حضرت موسیٰ اور علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ہماری گرفت سے ڈرتا نہیں ہے، اس کو خوف نہیں ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، کہ انکار کریں گے، نہیں سنیں گے میری بات۔ بہت ہی متکبر شخص ہے یہ فرعون بھی، اور اس کے قارون، حامان، سارے اس کے، تو مجھے جھٹلائیں گے یہ لوگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا سینہ گھٹ جاتا ہے، میری زبان چلتی نہیں ہے، تو ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں۔ یہ انہوں نے اللہ سے فرمائش کی۔ اور ایک اور بات یہ کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور مجھ پر ان کے بارے میں گناہ کا الزام بھی ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، وہ میرے خلاف مقدمہ چلائیں گے اور مجھے اس فرعونی کو مارنے کے جرم میں مار ڈالیں گے۔ تو یہ 3 باتیں بتا دیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کو مسئلے کو حل کر دیجئے میرے لیے۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں کریں گے، آپ جائیے میرے معجزات لے کر جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ سب کی گفتگو سنوں گا، میں سنوں گا خود، پھر دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے اور اس سے کہیے ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، تم نے بہت ظلم و ستم کر لیا، اب ان کو چھوڑ دو۔ فرعون نے کہا کیا جب تم ایک چھوٹے سے بچے تھے ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ تم نے عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے تھے، اور تم وہ کام کر گئے جو تم نے کیا تھا، تم تو تھے ہی ناشکرے۔ تو اس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہ اپنے احسانات جتا دیے کہ تم تو بچے تھے میرے پاس جب آئے تھے، تو میں نے ہی تمہاری پرورش کی، تمہیں ناز و نعم میں پالا، تمہیں بڑا کیا، اور پھر تم نے ایک بندے کو قتل کر کے بھاگ گئے تم، تو یہ تم ہو۔ اس طرح کر کے وہ ایک مذاق بھی اڑا رہا ہے اور حقارت بھی نظر آتی کس طرح وہ حقارت سے بات کر رہا ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کر لیا کہ میں وہ غلطی نادانستگی میں کر بیٹھا تھا، جان بوجھ کے نہیں تھا، میں نے تو صرف ایک مکہ ہی مارا تھا، وہ بیچارہ ایسی جگہ پہ لگ گیا اس کے وہ مر گیا، اب میں کیا کروں۔ ففررت منکم لما خفتکم، پھر جب مجھے تمہارا ڈر ہوا تو میں تمہارے پاس سے بھاگ نکلا، تو میرے رب نے مجھے علم و حکمت عطا کی، مجھے اپنے رسولوں میں سے بنا لیا، پھر میں وہاں سے گیا اور پھر مجھے نبوت مل گئی، اور وہ ایک نعمت تھی جس کا تم احسان جتا رہے ہو، تو اس کا سبب یہ تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، تو ایک نعمت تھی اللہ کی طرف سے، اس نے انتظام کیا کہ مجھے تمہارے پاس بھیج دیا، لیکن باقی تم نے کیا کیا؟ صرف ایک کو تم نے کیا نا، باقی پوری بنی اسرائیل کو تم نے ظلم و ستم کی چکیوں میں پسوا دیا۔ تو فرعون نے کہا کہ اور رب العالمین کون ہے؟ اب اس کے بعد جواب تو کچھ تھا نہیں، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ پھر کہ رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمان اور زمین ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی تمام مخلوقات کا رب ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے، اگر تم جانتے ہو، سمجھتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، تو دیکھ لو کہ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا رب وہ ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم لوگ اس کی بات سن نہیں رہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا کا رب ہے، جن کو تم جانتے ہو، مانتے ہو، پھر بھی دیکھو نہیں مانو گے۔ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا واقعی پاگل ہے، جب بات نہیں بنی نا، جواب نہیں ملا تو گالیوں پہ آ گیا۔ یہی ہوتا ہے جن لوگوں کے بات کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، جواب دے نہیں سکتے، تو پھر وہ گالیوں پہ اتر آتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ تو یہی فرعون کا کام تھا۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب دونوں کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز کا رب ہے، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، اگر تھوڑی سی عقل ہے تو غور کر لو، 3 چیزیں بتا دی کہ پوری جو فرمائے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان پائی جانے والی تمام مخلوقات کا رب، تمہارے باپ دادا کا رب، مشرق و مغرب کے درمیان تمام چیزوں کا رب، پھر بھی نہیں مان رہا۔ صاف کہہ دیا اس نے۔ فرعون نے کہا اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود بنایا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ دھاندلی۔ قال ولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ نے کہا اگرچہ میں تمہارے سامنے اپنی صداقت کی ایک واضح دلیل پیش کر دوں، لاؤں دلیل، معجزہ، تو فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو پیش کرو، لاؤ دیکھتے ہیں۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، چنانچہ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ اچانک نمایاں اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید خوبصورت چمکدار نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا دیکھا یہ بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے، دیکھو کیا جادو لایا ہے، اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتا ہے، تو اب لوگ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو یہ اس نے مشورہ کیا اپنے درباریوں سے، اور دیکھیے کس طرح کی بات کی ہے۔ یہی ہوتی ہے کہ عصبیت ابھارنا، قوم سے عصبیت، زمین سے عصبیت، وطن سے عصبیت، اس میں تو اس نے یہی کہا کہ یہ تمہارے زمین سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، تو یہ عصبیت جگہ دی اس نے ان کے دلوں میں۔ تو سرداروں نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیجئے اور شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ چنانچہ تمام جادوگر ایک دن مقررہ دن میں متعین وقت پر جمع کر لیے گئے، اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ کیا تم سب جمع ہو رہے ہو؟
تاکہ جب ہم جادوگروں کو غالب ہوتا دیکھ لیں تو انہی کی پیروی کریں، فرعون کی اور ان جادوگروں کی۔ تو اس طرح اعلان کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے۔ پس جب جادوگر میدان میں آئے، انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں اس کا کوئی معاوضہ ملے گا، کوئی چیز ہوگی ہمیں؟ تو فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، اور تب تم سب میرے مقرر درباریوں میں سے بن جاؤ گے، بڑا اونچا مقام دوں گا، دربار میں تمہاری نشست مقرر ہو جائے گی، اور پھر دیکھنا تم۔ اور موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو کچھ پیش کرنا ہے پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ تم پیش کرو گے یا ہم پیش کریں؟ تو موسیٰ نے کہا تم پیش کرو پہلے۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہا فرعون کی عزت و بزرگی کی قسم ہم یقیناً غالب ہوں گے۔ تو ہر ایک کو بڑا ہوتا ہے جتنے بھی کہ ہم غالب ہیں، ہمارے پاس غلبہ ہے، ہمارے ساتھی بہت ہیں۔ تو اسی طرح ان جادوگروں نے یہ کہہ دیا۔ تو تب موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پرفریب کرتبوں کو نگلتی چلی گئی، سب کو کھا گئی۔ اب وہ حیران پریشان، یہ جادوگر بھی یہ کیا ہے؟ یہ اگر جادو ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ بھی آ کے سرسراتا رہتا ہے یہاں پر دربار میں، تو یہ تو اور ہی چیز ہے۔ وہ سمجھ گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم سب رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، فرعون پر نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ یہ صاف انہوں نے کہہ دیا تاکہ بتا دیں فرعون کو کہ ہم اب تیرے ساتھ نہیں ہیں، اب ہم موسیٰ کے ساتھ ہیں۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم لوگ مجھ سے اجازت لینے سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً تم سب کا استاد یہی ہے، تم نے اسی سے سیکھا ہے، تمہارا استاد ہے، سب تمہاری ملی بھگت ہے، یہ جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ تو اب عنقریب تم لوگ اپنے انجام دیکھ لو گے، میں تم سب کا ایک ایک ہاتھ اور دوسری جانب سے ایک ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور پھر سب کو سولی پہ چڑھا۔ تو یہ دیکھیے یہی جادوگر جو صبح تک تو جادوگر تھے، شام تک وہ اللہ کے شہداء بن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب ایمان آ چکا ہے ہمارے دلوں میں، ہمیں بہرحال اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اس طرح وہ سب ایمان لے آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیے۔ اب آپ نکلیے یہاں سے، چلیے، اس لیے کہ آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ اب یہ پیچھے پیچھے آئے گا۔ اس کے بعد فرعون نے فوج جمع کرنے کے لیے شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دیے اس پیغام کے ساتھ کہ بنی اسرائیل ہمارے مقابلے میں بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، اس لیے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور انہوں نے ہمارے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا ہے، ہم سب پوری طور پر چوکنا اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کی دیکھیے کہ پلاننگ کہ بنی اسرائیل تو 6 لاکھ تھے صرف، اور بعد میں کہا کہ 6,70,000، اور فرعون جو تھا وہ اس کے زیادہ کہیں بڑا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بچانے کا انتظام کرتے ہوئے کہہ دیا، اور ہم سب پورے طور پر چوکنا اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ بس ہم نے انہیں اس طرح ان کے باغات، چشموں، خزانوں، عالیشان مکانات سے نکال دیا، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے وہ، یہ فرعونی۔ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا اور ان تمام چیزوں کا مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے تو بنی اسرائیل رہ گئی، اب اس کو سب کچھ مل گیا۔ بس وہ لوگ صبح کے وقت ان کے قریب پہنچ گئے، جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں تو موسیٰ کے ساتھی پریشان ہو گئے، اب تو مارے گئے، اب تو ہم یقیناً پکڑ لیے جائیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ یقین، کتنا بڑا یقین ہے، دشمن پیچھے آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، پھر بھی کہا کہ نہیں، میرا رب میری مدد کرے گا، وہ مجھے ضرور نجات دے دے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ سے بذریعہ وہی کہا کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر کے پانی پر مار دیجیے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو کیا ہوا پھر؟ سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا، ایک پہاڑ اس طرف اور ایک پہاڑ اس طرف، پانی وہاں پہ رک گیا، آگے ایک قطرہ نہیں جا سکتا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اور بیچ میں وہ راستہ آگے، طریقاً یبسا،
کہ بالکل خشک راستہ، جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا ہے، کوئی وہاں کیچڑ نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، حالانکہ وہاں پانی بہہ رہا تھا۔ اب خشک راستے نکال دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہ نکلتے چلے جائیں اور دوسری طرف پہنچ جائیں۔ ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے، وہ بھی آ گئے، یہ بھی چلے گئے، اور موسیٰ ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، سب نکل گئے۔ اس کے بعد وہی پیچھے پیچھے آ گیا کہ میں بھی جاؤں ان کے پیچھے۔ اس کو یہ ہوش نہیں آیا کہ یہ کہیں پانی پھر نہ مل جائے، نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبونا تھا، اس کے ساری عقل و حواس سب ختم ہو چکے تھے، تو پھر دوسروں کو ڈبو دیا، اس طرح ان سب کو غرق کر دیا۔ ان میں سے کوئی نہیں بچ سکا، سب کے سب وہاں پہ ڈوب گئے، اس کے لاکھوں کا لشکر سب پانی میں بہہ گیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرکین ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا، بے حد مہربان ہے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ ہے عزیز جو غالب، ہر طرح کا غلبہ رکھتا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، قارون ہو، کوئی بھی ہو، اللہ غالب ہے۔ اب چوتھے پیراگراف میں 69 سے 104 تک ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی عزیز اور رحیم ہونے کی دلیل دی گئی ہے۔ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ان کافروں کو ابراہیم کا واقعہ سنا دیجئے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تو تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، انہی کی مجاوری کرتے ہیں، انہی کے ساتھ رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم، ابراہیم نے پوچھا تم جب انہیں پکارتے ہو تو یہ کیا تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں نہیں معلوم، ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، بس باپ دادا کی اندھی تقلید۔ تو ابراہیم نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، تم اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا، بے شک تمام میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین۔ اگر ان کی پوجا کرتے ہو تو وہ تو ہیں ہی اصل معبود حقیقی، لیکن باقی سب یہ میرے دشمن ہیں، میں ان کو نہیں مانتا۔ صاف انکار کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور بتا دیا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ ہے میرا رب۔ اپنے رب کا پورا تعارف کرا دیا ابراہیم علیہ السلام نے، بتا دیا ان لوگوں کو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ بات چیت کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، تو یہ دیکھو میرا رب۔ اور پھر اپنے رب سے دعا کی میرے رب مجھے علم و حکمت عطا فرما، قیامت کے دن مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے حقداروں میں بنا دے، اور میرے باپ کو معاف کر دے۔ بے شک وہ گمراہوں میں تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک جو باپ کی محبت ہے وہ تو تھی نا اپنی جگہ، تو اسی لیے کہا کہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ تو جس دن وہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا مت کرنا۔ تو یہ رسوائی کا ڈر بھی تھا کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں، تو یہ مجھے بھی رسوائی ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ نہ مت گھبرائیں، کہ اس دن پھر وہ آزر کو ایک بجو کی طرح بنا دیا جائے گا، جس کو اٹھا کے کہا جائے کہ یہ تیرا باپ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو کیا پتا، اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اور جس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس آدمی کے جو گناہوں سے پاک دل لیے اللہ کے سامنے آئے گا، قلب سلیم۔ جو قلب سلیم لے کر آتا ہے وہ ہے اللہ کے ہاں وہ جنت کا مستحق، کہ جس دل میں اللہ کا خوف ہے، گناہوں سے پاک ہے، کسی کے لیے کوئی حسد، جلن، بغض، عداوت کچھ نہیں ہے، بالکل پاک صاف۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ معبودان باطل جن کی تم پرستش کرتے تھے، لاؤ دکھاؤ اللہ کے سوا جن کی بھی تم پوجا کرتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا آپ اپنی مدد کر سکیں گے؟ پھر وہ جھوٹے معبود اور گمراہ پیروکار جہنم میں منہ کے بل پھینک دیے گئے، سب کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔
اور شیطان کے لشکر بھی سب اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس میں جب اپنے معبودوں سے جھگڑ رہے ہوں گے تو کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو بڑی کھلی گمراہی میں تھے کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، اب ان کو یاد آئے گا کہ ہم کتنی بڑی گمراہی میں تھے کہ ان کو اللہ کے برابر سمجھ رہے تھے، یہ سب اللہ کے برابر ہیں، یہ کتنی بڑا ان کا جرم تھا۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں تو بڑے مجرموں نے گمراہ کیا تھا، بس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی مخلص دوست، کوئی نہیں ہے جو ہمارے کام آئے۔ کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جاتے تو ایمان لے آتے، یہ حسرت ہی رہے گی، کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا، بے حد مہربان ہے، عزیز ہے، رحیم ہے۔ اس کے بعد 5ویں پیراگراف میں 105 سے لے کر 122 تک اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور انہی دونوں صفات کی دلیل بنا دیا۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اور کہہ دیا میں دعوت و تبلیغ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ تو یہ تھی ان کی دعوت۔ تو لوگوں نے کہا کیا ہم تم پر ایمان نہیں آئے، حالانکہ تمہارے پیروکار تو بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، مجھے کیا معلوم، تو میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں، ان کے اعمال کا حساب تو صرف میرے رب لے گا۔ کاش تم اتنی بات سمجھ جاتے۔ اور مومنوں کو میں بھگا نہیں سکتا اپنے پاس سے، وہ میرے پاس رہیں گے، میں تو صرف اللہ کے عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، بچانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتهِ يا نوح لتكونن من المرجومین، لوگوں نے کہا نوح اگر تم دعوت و تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہمیں سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، پتھر مار مار کے تمہیں ختم کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ کس طرح کی ان لوگوں کی عادتیں تھیں، ان کی دھمکیاں تھیں کہ اپنے نبیوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سنسار کر دیں گے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، اپنے عزم پر قائم رہے، اٹل رہے، کہیں ہٹ نہیں گئے۔ قال رب ان قومی کذبون، تو نوح علیہ السلام نے کہا، دعا کی کہ میرے رب میری قوم نے مجھے یکسر جھٹلا دیا ہے، تو اب تو ہی میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے میرے ساتھ جو مومن ہیں انہیں بچا لے۔ بس ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرکین ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اللہ کی عزت اور غالبیت اور مہربانی کی دلیل ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو ڈبو دیا گیا، صرف مومن بچا لیے گئے۔ 6 پیراگراف میں 123 سے 140 تک حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، ان کے قوم عاد، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کا ہی دلیل ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی رسولوں کی تکذیب کی تھی جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں دعوت تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ سب انبیاء کرام یہی کہتے ہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار عمارت بناتے ہو جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، عالیشان محل بناتے ہو جسے تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو بڑی ظالمانہ گرفت کرتے ہو؟ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں چیزیں دی ہیں جن کا تمہیں علم ہے، تمہیں چوپائے دیے، اولاد دی، باغات دیے، چشمے دیے، تو بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے پوری تقریر کر کے ان سب کو بتا دیا، اپنے بارے میں بھی، اللہ کے بارے میں بھی، اور ان کی حرکتوں کے بارے میں بھی، کہ تم کیا صرف یہ بلڈنگیں ہی بنانے کے لیے آئے ہو اس دنیا میں؟ تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں عذاب پکڑ نہ لے۔ تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا کہ چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو،
ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ بس ان لوگوں نے ہود کو جھٹلا دیا تو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرکین ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں قوم سمود اور سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ان کو بھی وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عزیز اور رحیم کی صفات دلیل دے دی ہے کہ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تبلیغ و دعوت کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم لوگ داد عیش دینے کے لیے یہاں کی نعمتوں میں امن و سکون کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بس مزے کرو گے، کھاؤ گے، پیو گے؟ کیا باغوں میں، چشموں میں، کھیتوں میں، کھجوروں میں جن کے خوشے رس بھرے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور تم پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر فخر و مباحات کے لیے گھر بناتے ہو؟ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت مت کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا، اپنا موقف بھی کر دیا اور ان کا بھی، کہ تم تو صرف عیاشی کے لیے آئے ہو، اور وہ گھر بناتے ہو پہاڑوں میں کاٹ کاٹ کے۔ یہ ان کی بڑی ایک صنعت تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، جو آج بھی اسی طرح اس کی گواہی دے رہے ہیں اس مقام پہ جو مدائن صالح کہلاتا ہے۔ اور پھر کہا کہ ان لوگوں کی آپ اطاعت مت کیجیے گا، مسرفین اور مفسدین کی۔ تو یہی مسرفین ہیں جو حد سے گزر جاتے ہیں، اور یہ مفسدین جو فساد پھیلاتے ہیں، اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے، تو یہی ہیں مفسدین۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو، پھر لاؤ کوئی نشانی جو ہے اگر تمہارے پاس۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کا ایک دن ہے اور تمہارے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے، اور تم لوگ اسی کو نقصان مت پہنچانا، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، چھوڑ دو اس کو جیسے بھی ہے۔ لیکن یہ لوگ نہیں مانے، انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، کہ اللہ کا عذاب دیکھ کر اپنی حرکت پر پریشان ہوئے، کچھ ہوئی ان کو کہ اب تو عذاب آ جائے گا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا، بس عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ لیکن اکثر مشرکین ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا، بے حد مہربان ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اسی کی دلیل ہے کہ اللہ عزیز ہے، رحیم ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں بے شک تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں تبلیغ و دعوت کے کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو کیا تم سارے جہان والوں میں سے مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو؟ پوری جہان میں کسی نے یہ کام نہیں کیا جو تم کرتے ہو، یہ خباثت۔ اور اللہ نے تمہارے لیے جو تمہاری بیویاں پیدا کی انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو، نہیں سمجھتے۔ اسی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے لوط، اگر تم ان نصیحتوں سے باز نہ آئے تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، ہم تمہیں نکال باہر کریں گے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہارے اس کار بد سے شدید نفرت ہے، میرے رب مجھے اور میرے خاندان کو ان کی کرتوتوں سے، انجام بد سے بچا لے۔ بس ہم نے انہیں، ان کے خاندان کو بچا لیا تمام کو، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ گئی تھی۔ تو یہ ہے کہ جو بھی کسی گناہ میں شریک ہوتا ہے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن شرکت، ان کے ساتھ تعاون کرنا جرم ہے۔ تو اسی لیے اس بڑھیا کو بھی، ظاہر ہے کہ وہ کام نہیں کرتی ہوگی، لیکن اس کو بھی اللہ نے اس کے ساتھ تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ہی شریک تھی اسی گناہ میں اور اس میں تعاون کرتی تھی۔ بس ہم نے انہیں، ان کے خاندان کے تمام افراد کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ گئی تھی، باقی تمام کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ بس بہت بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر ہوئی،
ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرکین ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہیں مانتے۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا، بے حد مہربان ہے۔ اگلے پیراگراف میں 176 سے 191 تک قوم شعیب کا تذکرہ ہے، اور اس میں بھی اللہ کے عزیز اور رحیم ہونے کی دلیل بتا دی ہے کہ ایکا کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں تبلیغ دعوت کے کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی جو بیماری تھی، جو ان کی اصل مصیبت تھی، اس کے بارے میں ذکر کر دیا کہ تم لوگ پورا ناپو، کسی کو خسارے میں مت ڈالو، اور درست ترازو سے وزن کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو یہ بھی فساد فی الارض ہے کہ اس طرح ناپ تول میں کمی کرنا، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، گزرے ہوئے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا، تم تو ایک اچھے آدمی ہو، تم ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، اور ہم تمہیں ایک جھوٹا آدمی کے سوا کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پر گرا دو، دکھاؤ ذرا ہمیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف، سب جانتا ہے تمہارے عمل۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، بس جب انہوں نے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا تو سائے کے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک وہ ایک بڑے خطرناک دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن اکثر مشرک ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا، بے حد مہربان ہے۔ اور آخری پیراگراف میں قرآن کا مزید تعارف بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور تسلی ہے، اور قریش مکہ کو پچھلی قوموں کی طرح عذاب کی دھمکی ہے۔ یہ تین باتیں اس پیراگراف میں بتا دی گئی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اور یہ قرآن رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اسے روح الامین جبریل علیہ السلام نے اتارا ہے آپ کے دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں، صاف ستھری عربی زبان میں۔ اور یہ بات اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا مشرکین مکہ کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، وہ بھی مانتے ہیں؟ تو یہ دیکھ لو یہ کتنی اس کی صفات ہیں اس قرآن کریم کی۔ اور اگر ہم اسے کسی اعجمی پر اتار دیتے اور جو انہیں پڑھ کر سنا دیتا، تب بھی ایمان نہ لاتے یہ لوگ، پھر بھی نہ مانتے۔ ہم نے اس قرآن کو مجرموں کے دلوں سے اس طرح بے اثر گزار دیا ہے کہ وہ اس پہ کوئی ایمان نہیں لائیں گے، اثر قبول نہیں کریں گے۔ وہ لوگ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں گے اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک مانیں ہی گے نہیں۔ جب ہم ان کو دکھائیں گے تب کہیں گے کہ ہاں ایمان لے آئے، لیکن وہ بیکار ہوگا۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جو ان پر اچانک نازل ہو جائے اور وہ لوگ اس کا احساس بھی نہ کر پائیں گے، تب کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت دی جائے گی، ہے کوئی موقع ہمارے لیے؟ کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا عذاب کرتے ہیں، جب عذاب آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب جانے دو ہمیں۔ کیا آپ نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک دنیا میں عیش کرنے دیں، پھر وہ ان پر عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو ان کی عیش پرستی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ جو مرضی کر لیں، عیاشی کر لیں، کھائیں پئیں مزے کریں، لیکن عذاب میں تو لازمی جانا ہی ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور ہم نے بستی کو بھی ہلاک کرنے سے پہلے ڈرانے والے بھیجے یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں تھے۔ یعنی جو بھی بستی جس کو ہم نے تباہ کیا، اس میں لازمی طور پر ہم نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ ان کی ہدایت کا سامان کریں۔ اور قرآن کے بارے میں مزید فرمایا کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو شیطانوں نے نہیں نازل کیا ہے، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب ہے، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کا تو ہے ہی نہیں، اس میں زور ہی نہیں چلتا۔ قرآن تو اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ تو بلا شبہ قرآن سننے سے روک دیے گئے ہیں، وہ نہیں سن سکیں گے، کانوں پہ ان کے پردے ڈل گئے ہیں۔ بس اب اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریے، ورنہ آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیے گا جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تسلی دی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو دین کا پیغام دیجیے۔ پہلا پیغام تھا جو آپ نے
حکم دے دیا اب لوگوں کو بتائیے اور پیغام پہنچا دیجئے لوگوں تک۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن آپ کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے ہاں تم پکڑے جاؤ گے۔ اور آپ اس اللہ پر بھروسہ کیجیے جو زبردست بے حد مہربان ہے، عزیز الرحیم کے بارے میں پھر یہاں پہ بتا دیا، اس پر توکل کیجیے، اس پہ بھروسہ کیجیے جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ نماز کے لیے تنہا کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ جب آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بے شک وہ بڑا سننے والا، ہر بات کو جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھی کیا کر رہے ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں بتاؤں آپ کو کہ شیاطین کہاں اترتے ہیں، کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر بڑے جھوٹے اور بڑے بدکار پر اترتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے کان لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے شیاطین کا معاملہ، ان لوگوں کے ساتھ ہے، افاک اثیم، جھوٹے بدکار۔ والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہی اسی لیے کہ جو یہ کہا کرتے تھے مشرکین کہ یہ تو شاعر ہے، تو یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ شعر و شاعری تو ان کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں فرما دیا، ان شاعروں کے بارے میں، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ ایسے قلابے ملاتے ہیں زمین و آسمان کے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے، اور جو نہیں کرتے اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی میں ہی وہ باتیں کر جاتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، اللہ کو خوب یاد کیا، ان پر ظلم ہوا تو صرف بدلہ لے لیا، ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے وہ کس انجام کو پہنچیں گے۔ تو یہ شعراء کے بارے میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو مذمت کی وہ بتا دی کہ یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے، کبھی آسمان کی بات کر رہے ہیں کبھی زمین کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ باتیں کہتے ہیں جس پہ خود عمل نہیں ہوتا ہے، سوائے ان کے جو ایمان اور عمل ہے ان کو استثناء کر دیا۔ ایسے نیک جو شعراء تھے، جیسے کہ صحابہ کرام میں تھے عبداللہ ابن رواحہ تھے، حسان ابن ثابت تھے، کعب ابن مالک تھے، اور کعب ابن زہیر تھے، تو یہ وہ نیک لوگ تھے، ان کی تعریف فرمائی کہ یہ ہے ایمان، عمل صالح، اللہ کا ذکر کرنے والے، اور اگر کوئی ظلم ہو تو صرف بدلہ لینے والے۔ تو یہ ہے، باقی جو ظالم ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ وہ کس انجام کو پہنچیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت کو کہا تھا کہ اہجوہم وروح القدس معک، کہ ان مشرکین کی ہجو کیجئے، جبریل آپ کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے۔ اور آپ نے کہا تھا اے اللہ حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما، اس لیے کہ وہ خود سمجھتے تھے، شاعری کو جانتے تھے، اسی لیے ان کو شعر جو تھے وہ تیروں کی طرح لگتے تھے ان کے سینے، تو اسی لیے ان کی تعریف کی گئی کہ یہ دعوت دین کے لیے شاعری کر رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ سورہ شعراء ختم ہوئی، اس کے بعد سورۃ النمل ہے، مکی صورت ہے، اس میں 93 آیات ہیں، اور اس میں بھی 8 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا اس کے مضامین کو، اور مرکزی مضمون ہے اس صورت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی دعوت توحید و آخرت قبول کر کے اسلام لے آؤ، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت، اس کے دلائل ہیں، اقتدار کو، دعوت توحید کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی صورت میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ اقتدار ملے گا تو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو، اپنی دولت کے لیے نہیں۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، یہ سورت قرآن اور ایک کھلی کتاب کی آیات ہے۔ تو یہاں پہ جو 6 آیات ہیں، یہاں پہ مومن اور کافروں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کا تعارف کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیتے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں۔
کہ ہم کتنے اچھے کام کر رہے ہیں. انہی لوگوں کے لیے بدترین عذاب ہے، اور آخرت میں وہی لوگ سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اور آپ کو قرآن اس ذات برحق کی طرف سے دیا جاتا ہے جو بڑی حکمت والا، ہر بات کو جاننے والا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بتا دیا کہ اللہ کے نیک بندے کون سے ہیں، اور انکار کرنے والے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حشر کیا ہوگا. اور اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. دعوت توحید پہ اور اس پوری طرح دعوت توحید پر ایمان لانا، اور طاغوت کے انجام سے باخبر کر دیا گیا ہے کہ جو بھی طاغوت ہے اس کا انجام کیا ہوگا. تو فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، وہاں سے یا تو میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا تمہارے لیے سلگتا ہوا ایک انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم اس کو تاپ سکو. تو جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کئی صورتوں میں تذکرہ آ چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ مدین آئے تھے، مدین میں رہے اپنی سسرال میں، اور پھر وہاں پہ جب اپنی شرط پوری کر لی 10 سال، پھر وہاں سے چلے ہیں. تو وہ وہاں سے بات شروع کی گئی ہے کہ اندھیرے میں، سردی میں جو دیکھا دور سے روشنی، تو کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں، کوئی خبر لے کر آؤں، راستہ دیکھوں کہاں جانا ہے، اور کوئی انگارہ لے کر آؤں تاکہ تم اس کو تاپ سکو. فلما جاء نودی ان بورک من فی النار. جب موسیٰ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ ذات جو آگ میں ہے، جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک اور بے عیب ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو زبردست بڑی حکمت والا ہے. تو یہاں ان کو نبوت مل رہی ہے، اور آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے. بس جب انہوں نے ہلتے دیکھا جیسے کوئی سانپ ہو تو پیٹھ دکھا کر بھاگ پڑے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تو اللہ نے کہا موسیٰ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈریے نہیں، میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں. تو یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر فطرت ہے انسان کی کہ ایسی کوئی اچانک کوئی چیز دیکھتا ہے تو ایک دم اس کو خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو یہ اسی لیے فرمایا کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ میرے پاس رسول ڈرتے نہیں ہیں، الا یہ کہ کسی نے ظلم کیا ہو، پھر برائی کے بعد تائب ہو کر اچھا کام کیا، تو میں بے شک بڑا معاف کرنے والا ہوں، نہایت مہربان ہوں. اور دوسرا معجزہ کیا دیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ 2 نشانیاں ہیں، 9 نشانیوں میں سے 7 اور دوں گا. ابھی یہ آپ کو 2 مل رہی ہیں، اب لے کے جائیے، جنہیں لے کر آپ کو فرعون اس کے قوم کے پاس جانا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ سرکش اور نافرمان ہو چکے ہیں. تو گئے پھر حضرت موسیٰ اور ہارون. بس جب ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں پہنچ گئیں تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. تو یہ انہوں نے فوراً انکار کر دیا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اور نشانیوں کو انہیں ظلم و سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کا باطن ان کی صداقت کا یقین کر چکا تھا، مان چکے تھے، لیکن قبول نہیں کرنا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہے. تو یہ ظلم اور علو یہی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر، بلندی چاہنا. تو یہی ان کا معاملہ تھا فرعونیوں کا. اس کے بعد آیت نمبر 15 سے 44 تک حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی جو خلافت اور حکومت الہیہ تھی اس کا کیا طریقہ تھا، کس طرح کی ہونی چاہیے، وہ بتا دی ہے. اور توحید حاکمیت اور ان کا جذبہ تبلیغ کیا تھا. فرمائیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. اور دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے. اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، یعنی ان کے بیٹے تھے سلیمان. انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بے شک اللہ کا نمایاں فضل ہے. تو انہوں نے صاحب بتا دیا کہ پرندوں کی میں آواز سن سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، میں جانتا ہوں، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، اور یہی تو اللہ کا فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ. اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل بہت سے لشکر جمع کر دیے گئے جو نظم و ضبط کے پابند رکھے جاتے تھے.
یعنی ان کی دیکھ لیجئے سسٹم ڈسپلن کی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ سلیمان علیہ السلام کے جتنے بھی لشکر تھے، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، پرندوں میں سے، سب کے سب باقاعدہ ان کی وہ بریگیڈ بنا دیے گئے تھے، بٹالینز بنا دی گئی تھیں منظم طریقے سے. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک ایک بار جب چونٹیوں کی وادی میں آئے تو چونٹی نے کہا او چونٹیوں تم سب اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اس کے لشکر کے افراد غیر شعوری طور پر کچل نہ دیں. تو سلیمان سمجھ گئے، سن لیا انہوں نے یہ بات، تو اس بات پر مسکرا کر کہنے لگے کہ میرے رب مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسا نیک کام کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. تو یہ ہے کہ پوری بادشاہت ہونے کے پاس جو کسی کو نہیں ملی، نہ کسی کو ملے گی اب قیامت تک، وہ تھی بادشاہت ان کے پاس اور حکومت کہ جس میں کتنی تواضع سے شکر ادا کر رہے ہیں اس نعمت کا جو ان پر، ان کے والدین پر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. تو یہ ہے وہ تواضع. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. اب یہ پرندوں کی حاضری ہو رہی ہے، ان کی حاضری لی، سب کو کہاں ہے بھائی، دیکھ لیجئے یہ ہے ڈسپلن کہ ہر چیز کو پوری طرح نظم و ضبط کے ساتھ. اگر ہدہد ہی بھی ہے میرے لشکر میں تو کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا، حاضری لگ گئی اس کی، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا بات ہے، کیا وہ غائب ہے، میں یقیناً اسے بہت سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح عذر پیش کرے. کوئی عذر ہوگا تو ٹھیک ہے معاف کر دوں گا، لیکن نہیں تو بڑی سخت سزا ملے گی. ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس نے آ کر کہا، ہدہد آ گیا کہ مجھے وہ خبر معلوم ہوئی ہے جو آپ کو نہیں معلوم. یعنی میں خبر کرایا ہوں، کہاں سے، یمن کی ملکہ سبا سے، اور شہر سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. کیا دیکھا میں نے، کہتا ہے میں نے ایک عورت کو ان پر حکمرانی کرتے پایا ہے. اب یہاں سے عورت کے جو شہدائی ہیں انہوں نے کہا دیکھو عورت کی حکمرانی ثابت ہو گئی، بڑے خوش ہو گئے، قرآن نے ذکر کیا ہے. تو کیا قرآن ہر چیز جو ذکر کرتا ہے وہ حکم ہوتا ہے؟ یہ تو ایک بیان ہے، تاریخ ہے، وہ بیان کی جا رہی ہے. ایک عورت کی حکمرانی تھی یہ بتایا جا رہا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں ذکر آ گیا تو عورت کی حکمرانی ثابت ہو گئی، جائز ہو گئی کہ بے نظیر کو وزیر اعظم بنا دیا تم نے، آپ اس کے لیے دلائل تلاش کر رہے ہو قرآن سے، یہ آیتیں پڑھنی شروع کر دی. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا بھی ذکر کیا، ابلیس کا بھی، شیاطین کا بھی. تو کیا وہ اس سے کوئی چیز ثابت ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا میں نے ایک عورت کو حکمرانی کرتے پایا ہے، اسے اللہ کی طرف سے ہر چیز دی گئی ہے، اس کے پاس بڑا تخت شاہی ہے، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کے بجائے آفتاب کو سجدہ کرتے پایا ہے. یہ سورج کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ، اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے، انہیں رائے حق سے روک دیا ہے، بس وہ گمراہ ہو گئے ہیں. تو اسی لیے اس نے کہہ دیا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اسی لیے اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں کہ جو آسمان و زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو ان تمام باتوں کو جانتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، جنہیں ظاہر کرتے ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے. بھی یہ سجدہ تلاوت ہے. جی ہاں، انعام پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی، انعام سے مراد وہی مویشی عموماً ہوتا ہے، مویشی. جی ہاں جی ہاں، انعام اور کیا کہا آپ نے؟ انعام. ہاں تو انعام الگ چیز ہے، وہ نعمت کے حوالے سے ہے.
ہاں وہ ہے، اور انعام یہ مویشی ہیں. تو یہاں پہ اس نے جو ہدہد لے کر آیا پھر، تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ نے فطرت میں توحید رکھی ہے. فطرت میں توحید، فطری طور پر ہر چیز موحد ہے. یہ پرندہ کہیں سے پڑھ کر آیا تھا، یہ اللہ نے اس کے دل نے یہ رکھی ہے فطرت کہ وہ توحید پر ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. یہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، وہ آ کے بتا رہے ہیں. تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اصل فطرت توحید کی فطرت رکھی ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو مت مانو، جیسے وہ کہہ رہا ہے. تو ظاہر ہے اس نے پھر بیان دے دیا اپنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. تو انہوں نے کیا کہا؟ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم دیکھیں گے تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، پتہ چلتا ہے. کراس چیکنگ. یہ لو میرا خط لے کر جاؤ، ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان سے الگ ہو جاؤ اور دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو اسی حدود سے کہا کہ جاؤ یہ کام کرو، یہ لو خط میرا، اور ان کو دعوت دین کے لیے. یہ نہیں ہے کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ دین کی دعوت پہنچانی ہے. یہ ہے سلیمان علیہ السلام کا مقصد. تو وہاں پہ پہنچ گیا خط. تو ملکہ سبا نے خط پڑھنے کے بعد کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہ سرداران قوم میری طرف ایک اہم خط پھینکا گیا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط لکھنے کے ادب بھی سیکھ لیں جو ہمیں ملتے. انہ من سلیمان، پہلے جو کاتب ہے وہ اپنا نام لکھے کہ میں ہوں. پتہ ہی نہیں چلا، آخر میں دیکھ رہے ہیں اگلے صفحے پہ کہ کہاں ہے جی لکھنے والے کا نام. تو پہلے اپنا نام، پھر شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر مخاطب کا نام کہ جس کو آپ لکھ رہے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کی طرف سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے. تو یہ خط کا طریقہ بھی آ گیا. تو وہ سلیمان کی طرف سے ہے جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ تم لوگ مجھ سے اونچے مت بنو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس آ جاؤ، میری اطاعت قبول کر لو، اسلام میں آ جاؤ. تو ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، اس معاملے میں مجھے اپنا مشورہ دو، میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی یہاں تک کہ تم میری رائے سے موافقت کرو. تو مشورہ کر رہی ہے کہ سب بتاؤ میں کیا کروں میں. تو سرداروں نے کہا کہ ہم لوگ طاقت والے ہیں، زبردست لڑنے والے ہیں، یعنی ہم مقابلہ کریں گے، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ خود ہی غور و فکر کر لیجئے کہ ہمیں کیا حکم دینا چاہیں گی. جو آپ فیصلہ کریں، فیصلہ تو آپ کا ہے، آپ بادشاہ ہیں، ملکہ ہیں ہماری، تو آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. تو دیکھیے سمجھدار عورت تھی، کیا کہنے لگی. اس نے کہا دیکھو بادشاہ جب کسی ملک میں فوج کشی کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اسے برباد کر دیتے ہیں، بالکل تباہ و برباد، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں. اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. یہ ہوگا کہ جو بڑے لوگ ہیں، باعزت لوگ، ان کو ذلیل کریں گے اور ملک کو تباہ کر دیں گے. تو میں کیا کروں گی. تو اس نے پھر اپنا پلان بتا دیا. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کے پاس ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ میرے قاصد کیا جواب لاتے ہیں. کہ اگر وہ دنیا چاہتا ہے تو لے لے گا فوراً، دنیا نہیں چاہتا تو واپس کر دے گا. تو دیکھیے اس نے کتنی سمجھداری کا اس نے بتا دیا. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اچھا تم مجھے مال دینا چاہتے ہو، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے پر خوش ہوتے رہو. تم ان کے پاس لوٹ جاؤ، ہم ان پر ایسی فوجوں کے ذریعے حملہ کریں گے جس کی وہ تاب نہ لا سکیں گے، اور انہیں وہاں سے ذلیل و خوار بنا کر نکال دیں گے. سلیمان علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تحفے تحائف نہیں ضرورت ہے مجھے، جاؤ لے جاؤ اپنے تحفے، اب میں آؤں گا اور تمہیں نکال باہر کروں گا. تو یہ دھمکی دے دی. قال یا ایھا الملأ، تو اب دیکھیے ان کی طرف سے کام شروع ہو گیا حضرت سلیمان کی طرف سے. انہوں نے کہا اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت شاہی میرے پاس اس سے پہلے لا سکتا ہے کہ وہ میرے پاس اطاعت گزار بن کر آ جائیں. تو انہوں نے یہ کہا پہلے. تو انہی کا جو آصف ابن برخیہ ایک وزیر تھا جو بنی اسرائیل میں سے تھا، تو وہ تھا اور لوگ تھے. تو ایک نے کہا کہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ
قال عفریت من الجن، جو ایک جن مات میں سے تھا، کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اس جن نے کہا میں آپ کے پاس اسے اس سے پہلے لے آؤں گا جب آپ اپنی مجلس برخاست کریں گے، میں اس کام کی طاقت رکھتا ہوں، اسے پوری امانت کے ساتھ نبھاؤں گا اور لے آؤں گا۔ تو اس نے یہ کہا۔ دوسری طرف ایک اور آدمی نکل آئے، یہ وزیر ان کا سلیمان علیہ السلام کا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، دیکھیے علم کا معاملہ۔ اس آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ سکتا ہوں، میرے پاس وہ علم کہ وہاں سے اٹھاؤں گا اور یہاں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، بس اتنی بات ہے پلک جھپکنے میں۔ ہاں زیادہ یہ کہ کرامت ہے، یہ حضرت سلیمان کی اپنی معجزہ ہے۔ جی ہاں، جب سلیمان نے اس تخت شاہی کو اپنے سامنے رکھا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری کرامتیں، میرے معجزے دیکھو میں نے کیا کر ڈالا، نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ رب کو دیکھتے تھے تاکہ وہ مجھے آزما کر دیکھے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ اور جو آدمی شکر ادا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ میرا رب بے نیاز ہے، کرم والا ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی تواضع تھی کہ فوراً اللہ کی طرف اس کو کیا کہ یہ اس کا فضل ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کا امتحان لے رہے ہیں بلقیس کا، ملکہ سبا۔ قال نکروا لها عرشها، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ملکہ کے تخت کی ظاہری شکل بدل دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو اتنی سمجھ نہیں رکھتے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ آ گئی تھی، جیسے سلیمان نے کہا تھا کہ آ جاؤ، تو وہ آ گئی۔ تو اس نے جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا ہو بہو وہی ہے، یعنی یہ اس نے صرف اس کی مشابہت کی بات کہی تھی، اس کی طرح کا ہو بہو وہی ہے، اس کے مشابہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ وہی ہے، یہ نہیں کہا، اور نہ کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، کہا کہ اس کے مشابہ ہے۔ یہ اسی کی دلیل عقل مند ہونے کی کہ وہ اتنی عقل مند تھی، سمجھتی تھی بات کو، اس لیے کہ اس میں تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، اس لیے اس نے کہا کہ یہ مشابہت ہے اس سے۔ اور ہمیں تو پہلے ہی آپ کی برتری کا علم ہو چکا تھا، آپ تابع فرمان ہو چکے تھے۔ اس طرح وہ مان چکی تھی سلیمان علیہ السلام کو اور ان کو اپنا نبی مان لیا، اور اسے ایمان لانے سے اب تک کس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی، وہ بے شک کافروں میں سے تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی۔ تو اس سے کہا کہ محل کے اندر چلو، یہ دوسرا امتحان۔ بس جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا، اس فرش کو، جو فرش جو وہاں پہ تھا محل میں، تو وہ سمجھی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، شیشے کی اس کے اوپر چھت تھی، نیچے پانی تھا، وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کیے، اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا بنا ہوا ایک محل ہے جسے خوب چمکایا گیا ہے، اس کی چمک کی وجہ سے تم پہچان ہی نہیں سکی۔ تو یہاں مار کھا گئی وہ، وہاں وہ ٹھیک رہی اپنے تخت کے معاملے میں، لیکن یہاں وہ مار کھا گئی کہ دھوکہ ہو گیا اس کے ساتھ کہ یہ تو شیشہ ہے، شیشہ نہیں ہے، یہ تو پانی ہے۔ تو ملکہ نے کہا میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خاطر اسلام کا اعلان کرتی ہوں۔ اور یہ دیکھیے کہ اس نے پھر وہاں پہ اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اقتدار ملتا ہے تو وہ اللہ کے دین کے لیے ہونا چاہیے مسخر، کہ دین نافذ کیا جائے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ جب ان کو پتہ چلا تو ان کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا کہ آ جاؤ اور مجھے مان لو اور دین قبول کر لو، اور وہ مسلمان ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو یہاں آیت نمبر 45 سے 53 تک حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے ظلم اور ان کے انجام کا تذکرہ فرما دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، جنہوں نے ان سے کہا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ وہ دو گروہوں میں بٹ گئے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ تو صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی طرف کیوں جلدی کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو عذاب لاؤ عذاب لاؤ؟ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے بدشگونی لی ہے۔ تو یہ بھی ان کا طریقہ تھا کافروں کا، مشرکین کا اور بعض لوگوں کا اب تک ہے کہ شگون لینا۔ تو بدشگونی بری بات ہے کہ فلاں کو دیکھ لیا تو میں یہ ہوگا، آج یہ ہو جائے گا، بلی کاٹ گئی، کتا نکل گیا، اندھے کو دیکھ لیا، کانے کو دیکھ لیا، اس قسم کی سب بدشگونیاں ہیں جو کہ غلط ہے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اچھا شگون لینا ہے وہ جائز ہے، اچھا شگون لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان کی دلیل ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، انشاءاللہ وہ میرا کام اچھا کرتا ہے۔ کہ آج میں جیسے ہی نکلا تو مجھے اچھی آواز سنی، قرآن کی تلاوت سن لی، اچھے لوگ مل گئے، تو آج میرا کام انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ اچھا شگون لینا اچھی بات ہے۔ تو یہ کافروں کا طریقہ ہے جو بدشگونی لیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے بدشگونی لی ہے۔ تو صالح نے کہا کہ تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، یہ نحوست تو تم میں ہے، اب تم اس میں پھنس گئے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اس شہر میں 9 ایسے آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، اصلاح کی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہی وہ لوگ جو کہ اس قسم کی بدماشیاں کرنے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے تو ان لوگوں نے ایک سازش کی۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، انہیں آپس میں بات کی کہ تم لوگ اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم سب مل کر اسے اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت قتل کر دیں گے۔ تو یہ تھے وہ کافر جنہوں نے یہ طے کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو سب کو ختم کر دیں گے، اور پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ اس کے گھر والوں کو ہلاک کرنے میں ہم شریک نہیں تھے، ہم لوگ بالکل سچے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہمیں پتہ کون آیا تھا۔ تو یہ ہم صاف کہہ دیں گے۔ اور انہیں چال چلی، ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہونے دیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کر دیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی سازش کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں، ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ان کے وہ گھر ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یہ ہے وہ دیکھ لو ان کا حشر کیا ہوا کہ ان کے گھر بھی ویران ہو گئے، سب مر گئے، سب اپنے گھروں میں مردے پائے گئے، کوئی نہیں بچ سکا۔ بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا اور وہ لوگ میرے عذاب سے ڈرتے تھے، ان کو ڈر تھا۔ اس کے بعد 54 سے 58 تک یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کی بدعمالیاں اور ان کا انجام۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ جان بوجھ کر بدکاری کرتے ہو، کیا تم لوگ شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہو اور انتہائی برے کام کر رہے ہو۔ تو ان کی قوم کا جواب یہ اسی کے سوا کچھ بھی نہ تھا کہ انہیں آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ تم لوگ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، اس لیے کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ بس ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور لوط علیہ السلام اور ان کی ایمان والوں کو بچا لیا، اس لیے کہ یہ ان کی سوائے ان کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جانا مقدر کر دیا تھا۔ اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی جو ان ڈرائے جانے والوں کے حق میں بہت ہی بری تھی، وہ جیسے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قوم لوط کا۔ تو اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو اس کے بندوں پر جنہوں نے اپنی رسالت کے لیے انہوں نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطل جنہیں مشرکین اس کا شریک بناتے ہیں؟ تو یہ آخری الفاظ کہہ دیے یہاں پہ کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ تھوڑی سی آیات باقی ہیں سورہ نمل کی، ہم مکمل کر لیتے ہیں، وقت ہے ہمارے پاس۔ تو اس کے بعد ہی یہ 7واں پیراگراف آتا ہے کہ دلائل توحید الوہیت اور حاکمیت ہیں، اور پھر دلائل شرک جو ہیں ان کا رد ہے۔ تو آیت نمبر 60 سے 69 تک۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کہ یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی ہے، بس ہم نے اس کے ذریعے بارونق اور خوشنما باغات اگا دیے جن کے درختوں کو تم نہیں اگا سکتے تھے۔
کیا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود نے بھی یہ کام کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ راہ حق سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوالات کے ذریعے سے یہاں پہ سوالات کیے ہیں اتنے سارے الزامی طور پر کہ یہ دیکھو کہ یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان سے بارش اتارنے والا، بارانہ خوشنما باغات اگانے کرنے والا، تو یہ کون ہے؟ تو کیا کسی اور کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ بہت دور جا چکے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ ذات برحق بہتر ہے جسے زمین کو رہنے کی جگہ بنائی، اس میں نہریں جاری کی، اس پر پہاڑ بسا دیے، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی۔ کیا اللہ کے سوا کسی اور معبود نے بھی یہ کام کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے اکثر مشرکین نادان ہیں، نہیں سمجھتے۔ یہ دیکھو اللہ کی قدرت، اور پھر فرمائے کہ یا وہ ذات بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دیتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود یہ کام کر سکتا ہے؟ لوگو تم بہت کمی نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو یہ ہے وہ ذات ہے باری تعالی جو مضطر، جو مصیبت میں ہے، مصیبت مشکل میں ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اسی حالت میں اس کو اس سے نجات دلا دیتے ہیں۔ یا وہ اللہ بہتر ہے کہ جو سمندر خشکی کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود یہ کام کرتا ہے؟ اللہ ان کے جھوٹے معبودوں سے برتر و بالا ہے، تو لہذا کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ یا وہ اللہ بہتر ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی یہ کام کرتا ہے؟ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو، لاؤ کو دلیل اگر تم کر سکتے ہو۔ اس طرح پھر ان کے تمام وہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو، اس کی قدرتوں کو دیکھو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیجیے کہ آسمان اور زمین میں جتنی ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے، نہ انہیں معلوم ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو غیب بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی کہ کب ان کا وقت آ جائے گا سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ تمام چیزیں بیان کر دی۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم اکثر عاجز ہے، کچھ نہیں جانتے، بلکہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بلکہ اس میں اندھے ہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے بعد 8واں پیراگراف ہے جس میں 70 سے 93 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، مناظر قیامت ہے، شرک کے انجام بتا دیا گیا ہے۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا، اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ایسا وعدہ تو ہم سے ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی کیا گیا تھا، یہ باتیں تو گزرے ہوئے افسانے ہیں، بس زندہ تو کوئی بھی نہیں ہوا، تو اسی لیے سب یہ قصے کہانیاں ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے تم زمین میں ذرا گھوم پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوتا رہا ہے، اور آپ ان پر غم مت کیجئے، یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اس کی سازش سے آپ تنگ دل نہ ہو۔ اور وہ مسلمان ان سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گا عذاب؟ آپ کہہ دیجئے جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے کہ اس کا بعض حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو، بس آنے والا ہے، پھر تم دیکھنا۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ معاملہ اصل یہ ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب وہ سب کچھ جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، جن کا وہ اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ ان کو یہ دھمکی دے دی گئی ہے کہ تم نے نہ مانا تو اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل، اور بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے ان اکثر باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنا فیصلہ صادر فرما دے گا، وہ زبردست ہر چیز جاننے والا ہے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ یقیناً صریح حق پر ہیں، آپ ہی حق پر ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکیں گے، نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکیں گے،
جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں گے، اس لیے کہ نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ دیکھنے کے لیے، اور نہ آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رائے راست پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف ان کو سنائیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ یہ بات سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ فرمائیں کہ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب ان کے سامنے قیامت آ جائے گی تو ہم زمین میں سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی ہے قیامت کی۔ تو قیامت کی جو ابتدائی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور صبح کے وقت اچانک ایک جانور نکل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ دونوں نشانیاں ایک دوسرے سے قریب ہوں گی۔ تو یہ نشانی بھی آئے گی۔ اب یہ بعض لوگوں نے کہا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے، وہ ہوگا، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا، مختلف سی احادیث ہیں، لیکن کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو کہ قابل اعتبار ہو، مستند ہو۔ بس قرآن نے جو بتا دیا ہے کہ وہ ایک آئے گا اور یہ وہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہر امت میں سے ہم ایک گروہ ایسا لوگوں کا اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، پھر وہ صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے، وہاں پہ ان کا پھر حساب کتاب ہوگا۔ یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ تم لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ تم نے انہیں اچھی طرح جانا بھی نہیں تھا، پھر اور کیا کرتے رہے تھے تم؟ یہ تم سب کیا کرتے رہے؟ تم نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور پھر تم نے انکار کر دیا۔ اور ان کے ظلم کے سبب ان پر جب عذاب کا وعدہ آ جائے گا تو ایک لفظ بھی نہیں بول سکیں گے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہم نے رات اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو ایماندار ہیں۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین تمام رہنے والے گھبرا پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ اس گھبراہٹ سے بچا لے، تو باقی سب گھبرا پڑیں گے، اپنے اپنے قبروں سے نکل آئیں گے، اور سب کے سب اس کے سامنے عاجزی ان کی ساری کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے، سب اللہ کے سامنے، تاکہ وہ ان کا حساب و کتاب کر ڈالے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور پھر قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا اس کے بارے میں فرما دیا۔ اور اس دن آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے، وہ انہیں ساکن و جامد گمان کریں گے، حالانکہ وہ بادلوں کی سی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہوگی، جس نے ہر چیز کو مضبوط و محکم بنایا ہے، بے شک وہ تمہارے تمام کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ پہاڑ جو اپنی زمین پر پوری طرح جمے ہوئے ہیں، اس دن وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ان کا سارا جو مٹی ہے، پتھر ہے، غبار ہے، سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح بدل دے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ تمہارے تمام کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ و معمون رہیں گے، انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، تو ایمان ہے۔ اور جو لوگ برا عمل کریں گے وہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تمہیں تمہارے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا، جو جس کا عمل ویسے ہی اس کا بدلہ۔ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرام بنا دیا ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا وہ رسول اللہ نے بتا دیا کہ میرا کام تو بس یہ ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں گا اور پھر مسلمان رہوں گا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کی تلاوت کروں۔
بس جو شخص راہ راست پر چلے گا وہی اپنی ہی بھلائی کے لیے ایسا کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا تو آپ کہہ دیجیے کہ میرا کام تو صرف لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، میرا کام صرف یہی ہے، باقی سب اللہ کا ہے۔ اور آخر میں فرما دیا اور آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، ایک ایک چیز تم دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، جان لو گے کہ ہاں یہی اللہ کی نشانی ہے، اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ دھمکی دے دی کہ تمہارے سارے اعمال اللہ کے ہاں وہ جانتا ہے۔ کل انشاءاللہ سورہ قصص سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔